بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ عزیز طلباء کرام، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم المعلقات السبع کا سبق نمبر 42 پڑھیں گے اور اس سبق کے اندر ہم المعلقہ ثانیہ کا شعر نمبر 73 سے لے کر کے شعر نمبر 73 تک کے 4 اشعار کو پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں اور سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا ہم پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ وَقَرَّبْتُ بِالْقُرْبَى وَجَدِّكَ إِنَّنِي مَتَى يَكُ أَمْرٌ بِالنَّكِيسَةِ أَشْهَدُ۔ اس شعر کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَقَرَّبْتُ بِالْقُرْبَى، اور میں رشتہ داریوں کی وجہ سے قریب رہا، وَجَدِّكَ، اور تیری عظمت کی قسم، تیری بزرگی کی قسم، إِنَّنِي مَتَى يَكُ أَمْرٌ، جب کوئی مشکل وقت یا سخت کوشش کرنے کی بات پیش آئے گی تو اشہدی، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر اپنے چچزاد بھائی اور اپنے خاندان والوں سے گلہ شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو مجھ سے دور ہو گئے ہو، آپ لوگوں نے تو مجھے یک تنہا چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ کے ساتھ میری قرابت داری ہے، میری رشتہ داری ہے۔ جب بھی آپ پر کوئی مشکل وقت آئے گا، کوئی مشکل بات آئے گی تو میں آپ کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ لوگ اگر دور ہونا چاہتے ہو تو آپ ضرور دور ہو جائیے، لیکن میں آپ سے دور ہونا نہیں چاہتا۔ الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں۔ قربت، یہ باب تفعیل سے صیغہ واحد متکلم فعل ماضی معروف بمعنی ہے قریب ہونا، سمع یسمع سے۔ سورہ مریم میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ قربہ یہ قربتن کی جمع ہے، بمعنی ہے رشتہ داری، جیسے کہ سورہ توبہ میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى۔ جد یہ نصیب، بزرگی یا عظمت کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ پاک رب العزت سورۃ الجن میں فرماتے ہیں وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا۔ یکو اصل میں یکون تھا، یہ افعال ناقصہ میں سے ہے۔ یکو فعل ناقص ہے، اصل میں یکون تھا بمعنی ہونے کے ہے۔ نکیستن، یہ مشکل کام میں پڑنے کے وقت کہا جاتا ہے، اس کی جو جمع ہے وہ نکائسن آتی ہے۔ اور اشہد یہ باب سمع سے واحد متکلم فعل مضارع معروف کا صیغہ ہے، بمعنی ہے حاضر ہونا، اور کرما سے اس کا معنی آئے گا گواہی دینا، جیسا کہ سورۃ الانعام میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً۔ آج کے سبق کا دوسرا شعر ہم پڑھتے ہیں وَإِنْ أُضْعَ لِلْجُلَّ أَكُنْ مِنْ حُمَاتِهَا وَإِنْ يَأْتِكَ الْأَعْدَاءُ بِالْجَهْدِ أَجْهَدِ۔ ترجمہ کرتے ہیں وَإِنْ أُضْعَ لِلْجُلَّ، اگر میں کسی بڑی مصیبت کے وقت بلایا جاؤں گا تو میں اکن من حیاتها، اس کے محافظوں میں رہوں گا۔ اور وَإِن يَأْتِكَ الْأَعْدَاءُ، اور جب تیرے اوپر دشمن چڑھ آئیں گے تو ان کے مقابلے میں اجہد، میں پوری کوشش کروں گا آپ کی موافقت میں۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے اپنے چچزاد بھائی اور اپنے خاندان والوں سے کہ اگر مجھے آپ سخت مصیبت کے وقت بلائیں گے اپنی مدد کے لیے تو میں آپ کا محافظ بن کر کے آؤں گا اور آپ کی حمایت میں اپنی جان اور مال خرچ کروں گا اور آپ کی حفاظت کروں گا، آپ کے محافظوں میں شمار ہوں گا۔ اور اگر وَيَأْتِكَ الْأَعْدَاءُ بِالْجَهْدِ أَجْهَدِ، اور اگر آپ کا کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ، دوسرے خاندانوں کے ساتھ کوئی لڑائی ہو، جھگڑا ہو، جنگ ہو، جدال ہو، تو میں آپ کی طرف سے ان کے خلاف لڑوں گا اور بھرپور طریقے سے کوشش کروں گا۔ اس شعر کا مطلب یہی ہے کہ آپ لوگ تو مجھ سے دور ہو گئے ہوں، لیکن میں آپ سے دور ہونا نہیں چاہتا۔ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو مجھے
اوپرا سمجھتے ہو، لیکن میں آپ کو اپنا قریبی سمجھتا ہوں۔ الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں، ادعا نصر ینصر سے یہ مضارع مجہول واحد متکلم کا صیغہ ہے، بمعنی ہے بلانا۔ سورہ یوسف میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، جلہ یہ بروزن قولا بمعنی ہے بڑا ہونا، اور اس کی جو موصوف ہے وہ محذوف ہے، اور تقدیری عبارت یوں ہے کہ الخطۃ الجلہ بڑا کام یا بڑی مصیبت۔ سورہ رحمان میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ حمات یہ جمع ہے حامیون کی، بمعنی ہے شیر یا محافظ۔ اعداء عدوون کی جمع ہے، بمعنی ہے دشمن۔ سورہ راف میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءُ، جہد فتح یفتح سے اس کا معنی ہے کوشش کرنا، جیسا کہ اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں سورۃ النحل میں کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ۔ آج کے سبق کا تیسرا شعر ہم پڑھتے ہیں کہ وَإِن يَقْذِفُوا بِالْقَزْعِ عِرْزَكَ أَسْقِهِمْ بِكَأْسِ حِيَازِ الْمَوْتِ قَبْلَ التَّهَدُّدِ۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، وَإِن يَقْذِفُوا بِالْقَزْعِ عِرْزَكَ، اگر دشمن تیرے آبرو پر فحشکاری کا دبا لگائیں گے، الزام لگائیں گے، أَسْقِهِمْ بِكَأْسِ حِيَازِ الْمَوْتِ، میں ان کو موت کے حوضوں کا پیالہ پلاؤں گا، قبل التحدد، ڈرانے اور دمکانے سے پہلے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے اگرچہ دور ہو چکا ہوں، لیکن اگر کوئی بھی اگر آپ کے اوپر یا آپ کے خاندان والوں پر کوئی حملہ کرے گا، قبیلے پہ کوئی حملہ کرے گا، اور یا یہ ہے کہ آپ کی جو عزت ہے اس پر فحشکاری کا یا غلط کاری کا الزام لگائے گا، تو پھر میں ان کو دھمکی نہیں دوں گا، دشمن کو نہ ان کو ڈراؤں گا نہ ان کو دمکاؤں گا، بلکہ میں ڈرانے اور دمکانے سے پہلے ان کو موت کے حوضوں میں سے موت کا پیالہ پلاؤں گا اور ان کو مار ڈالوں گا، کیونکہ میری کتاب میں ڈرانا دمکانا نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کی جان لینی ہے۔ لہٰذا مجھے دور نہ سمجھو، میں آپ ہی کے خاندان کا ہوں، مجھے اپنا قریب سمجھو۔ الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں کہ یقذف یہ ضرب یضرب سے صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے، بمعنی ہے الزام لگانا، اور باب انفعال سے اس کا معنی آتا ہے پھینکا جانا، اور باب مفعال سے اس کا معنی آتا ہے ایک دوسرے پر تہمت لگانا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے سورہ سبا میں کہ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ قذف یہ باب فتحہ یفتح سے مصدر ہے، بمعنی ہے فحش، بیہودہ کام، گندگی والا کام یا فحش کام کا ارتکاب کرنے والا۔ عرض یہ مصدر ہے، عزت کے معنی میں آتا ہے، اور اس کی جو جمع ہے وہ اعراض آتی ہے۔ اسقہم میں اسقی ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے پلانا، جب اس کا مصدر سقین ہو، اور باب افعال سے پانی پینے کے لیے دینا یا پانی کی طرف رہنمائی کرنے کے معنی میں آتا ہے، جیسا کہ سورہ دہر میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ کأسن پیالے کو کہا جاتا ہے، اور یہ مؤنث سیمائی ہے، اس کا جو جمع ہے وہ اکواسن اور کؤوسن آتی ہے۔ سورہ نبا میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَكَأْسًا دِهَاقًا، حیاض یہ حوضن کی جمع ہے، بمعنی ہے حوض۔ التحدد یہ باب تفاعل سے مصدر ہے، بمعنی ہے دھمکی دینا، اور باب تفاعل سے یہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے کے معنی میں ہے، اور باب انفعال سے اس کا معنی ہے ٹوٹ پڑنا۔ نصر ینصر سے اس کا معنی ہوتا ہے ریزہ ریزہ ہونا، جیسا کہ سورہ مریم میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ آج کے سبق کا چوتھا اور آخری شعر پڑھتے ہیں بلا حدث احدثته وكمحدث ہجائی وقذفی بالشکاتی ومطردی۔ اس شعر کا ترجمہ کرتے ہیں بلا حدث احدثته، بغیر کسی برائی کے واقع ہونے کے جو میں نے پیدا کی ہو،
ہجائی و قذفی بالشکاتی و مطردی، میری ہجو کرنا اور مجھے شکایت کا نشانہ بنانا اور دھکے دینا کا محدث مثل خطا کار کے ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے وہ مجھے یعنی میں نے کوئی غلطی کی نہیں ہے اور وہ مجھے پھر مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، تو اب میں کیا کروں؟ میں نے تو کوئی بھی برا کام نہیں کیا ہے، اب یہ لوگ مجھ سے کیوں دوری اختیار کر چکے ہیں، مجھے قریب کیوں نہیں آنے دے رہے، یا یہ میرے قریب کیوں نہیں ہو رہے۔ حدث نصر ینصر سے اس کا معنی ہوتا ہے واقع ہونا، باب تفعیل سے حدث یحدث تحدیثا کا معنی ہے روایت کرنا، اور باب تفاعل سے اس کا معنی ہوتا ہے گفتگو کرنا۔ سورہ زلزال میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ یومئذ تحدث اخبارها احدثت، باب افعال سے صیغہ واحد متکلم فعل ماضی معروف بمعنی ہے ایجاد کرنا، کسی چیز کو پیدا کرنا، نئی بات یا کہانی کو کہا جاتا ہے۔ اس کی جو جمع ہے وہ احادیث آتی ہے، جیسا کہ سورۃ النساء میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ۔ محدث یہ باب افعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، بمعنی ہے بے وضو ہونا، پیشاب پاخانہ کرنا یا غلطی کرنا وغیرہ، برائی کا کام کرنا، یہاں پہ جو ہے نا وہ خطا کار ہونے کے معنی میں ہے۔ ہجائی میں یا ضمیر متکلم کی ہے، اس کو ہم بفتح الہاء اور کسر الہاء دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ نصر ینصر سے اس کا معنی ہوتا ہے عیب بیان کرنا، ہجو کرنا۔ کروما سے اس کا معنی آتا ہے دن کا سخت گرم ہونا۔ قذف کا معنی ہے پھینکنا، اور قذف شکایت کا معنی ہے شکایت کا نشانہ بنانا۔ قوس قذوف، تیر کو پھینکنے والی کمان کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ۔ شکایت نصر ینصر سے اس کا معنی ہوتا ہے شکایت کرنا۔ ومطردی میں یا ضمیر متکلم کی ہے، اور مطرد یہ مصدر میمی ہے۔ سمیع یسمع سے اس کا معنی ہوتا ہے شکار کا پیچھا کرنا۔ نصر ینصر سے اس کا معنی ہوتا ہے دھکا دینا۔ عزیز طلباء کرام، سامعین محترم، آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے، تو تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔